بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں تو آئے ہیں. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں کہ ان کو ہدایت آ جائے. ٹھیک ہے, ان کی اب سمجھ آ گیا؟ اوکے, اچھا جی, ٹھیک ہے جی. آج خود بنائے تو انگلش ٹرانسلیشن, شاباش, کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں جی, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ, یہاں تک بنائیں. جی جی جی, کیونکہ یہ ویسے ہی پاسٹ کی بات ہے, کیونکہ اس میں پاسٹ کی انڈیکیشن. اچھا, قرآن کے ٹینس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, بھلے وہ گرامر کے فٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے ٹینس کو چینج نہیں کر سکتے. جس ٹینس میں اللہ نے بات کی ہے آپ اسی ٹینس کے اندر جو ہے نا اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ, and when you said, لکھ لیں, and when you said او موسیٰ علیہ السلام, and when you said او موسیٰ علیہ السلام, we will never believe, we will never believe in you, ہم آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. جی کیا؟ این کی جگہ, ہاں, یا موسیٰ, او موسیٰ. ٹھیک ہے, اینڈ وین یو سیڈ او موسیٰ, او نہیں لکھ دینا, وہ انٹرجیکشن بن جائے گا. وی ول نیور بلیو ان یو انٹل وی سی اللہ, until we see Allah completely unveiled, V-E-I-L, یہ نقاب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ورب بھی ہے, نقاب کرنا بھی ہوتا ہے. یہ ہو گیا نقاب کرنا, شروع میں لگا دیں پریفکس unveiled, without نقاب, without any hurdle, without any curtain, کھلم کھلا, unveiled. So, شاباش, a thunder seized, پکڑ لیا, seized ہوتا ہے زور سے پکڑنا. So, a thunder seized you, S-E-I-Z-E-D, seize کہتے ہیں زور سے پکڑ لینے کو. So, a thunder seized you and you kept watching, اور تم دیکھ رہے تھے. keep, kept, and you kept watching, full stop. next verse کا لکھ لیں. then we brought you back to life, then we, W capital ہوگا اللہ کے لیے, brought you back to life after death, after your death, تمہاری موت کے بعد. وہ تمہاری رہ گیا بیچ میں, موتی کم, کم کا ترجمہ تمہاری. then we brought you back to life after your death so that you pay thanks, pay, P-A-Y, pay, pay کے کئی معنی ہے, ایک کا مطلب ادا کرنا بھی ہے, شکریہ ادا کرنا. so that you pay thanks. چلیں جی, حصہ تو قواعد کی طرف آتے ہیں, اس کو ریز کر دیا جائے. اوکے, جی حصۃ القواعد میں
ہم نے کل میرا خیال کچھ نہیں پڑھا، ایسا ہی ہے؟ چلیں پہلے ہم کل والا سبق جو ہے نا وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل لازم اور فعل لازم ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے یا ان ٹرانزٹیو؟ شاباش. اور اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل متعدی، جس میں مفعول کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے؟ آپ پریشان ہوگی، ایسا نہیں ہے؟ اس کا اپوزٹ بن جائے گا نا. ٹھیک ہے، اور اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹرانزٹیو. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم ایک نئی بحث پڑھیں گے. اس کا جو ہے نا وہ اجمالاً جو ہے نا بیان پہلے گزرا ہے، حروف جوازم. ٹھیک ہے، حروف جوازم، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، 5 حروف جوازم، جزم دینے والے حروف جوازم کا بیان. ہاں جی، کون سا بیان پڑھیں گے؟ حروف جوازم. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. فعل مضارع کو جزم جو ہے نا وہ دینے والے حروف ہیں. اب یہ کون کون سے ہیں؟ لم ہے، لما ہے، پھر لام امر ہے، لائے نہیں ہے. 4 ہو گئے، 4 رکھیں. لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، بس 4 آپ رکھیں. ٹھیک ہے. لم کا معنی نہیں. پہلا جو ہے آپ کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ام لم تنذرہم لا یؤمنون پڑھا تھا نا. لم چاہے ڈرائیں، لم یا نہ ڈرائیں. ٹھیک ہے جی، تو کیا معنی ہوا اس کا؟ نہیں یا نہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ یہ حرف عمومی نفی پیدا کر دیتا ہے، جنرل نیگیٹیوٹی. کیا؟ جنرل نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتا ہے. یہ حرف عمومی نفی کا معنی دیتا ہے. یہ حرف عمومی نفی کا معنی دیتا ہے اور فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. یہ ہے اس کا اصل کام. اور فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. اس کی بہترین جو مثال آپ کو سورۃ الاخلاص میں مل جاتی ہے، لم، شاباش. دیکھیں، لم یا لد، پھر لا گیا لم یو لد. ترجمہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، لم یلد، لم پھر نہیں کا معنی. ٹھیک ہے، اور عمومی نفی اس نے کر دی ہے، یعنی ٹوٹلی. پرٹیکولرلی نفی نہیں کی. پرٹیکولرلی کا مطلب یہ ہوگا خاص سی نفی ہے، باقی نفی نہیں ہے. جنرل نفی ہے کہ بالکل کسی سے جنا نہیں گیا، کوئی اس کے پیرنٹس نہیں ہے بالکل بھی. یہ جنرل نفی اس کو کہا جاتا ہے. ولم یولد، اور نہ آگے پھر اس کی کوئی اولاد ہے. از اٹ کلیئر؟ یعنی ٹوٹلی جو ہے نا وہ اس کو ماضی منفی جو ہے نا وہ کریٹ کر دیا گیا. اس کے بعد لما، ابھی تک نہیں. لما یہ بھی انکار کا معنی ہی ہے. دیکھا جائے تو اس میں بھی انکار ہی ہے، ابھی تک نہیں. یہ لفظ زمانہ گفتگو تک نفی کرتا ہے. جب تک گفتگو ہو رہی ہے بس تب تک یہ نفی کا معنی پیدا کرے گا. جی
یہ لفظ زمانہ گفتگو تک نفی پیدا کرتا ہے. جب تک آپ بات کر رہے ہیں تب تک اس کے اندر نفی، یعنی ابھی تک، ابھی آ گیا نا کہ ابھی تک نہیں. جیسے آپ لکھتے ہیں ولما یعلم، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے، ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے. تو ابھی تک ہم گفتگو کر کے بتا رہے ہیں نا، اس وقت بتا رہے ہیں آپ کو بات، تو یہاں معنی وہ پیدا کر رہا ہے. نمبر 3 وہ کون سا تھا؟ لام امر. لام امر یعنی آپ اس کو لام لکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی کو پھر لام امر والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہیے کہ، اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فعل مضارع میں امر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم دینے کو. شاباش، ٹھیک ہے. اس سے فعل مضارع میں امر کا معنی پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال کیا لکھیں گے؟ فل فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الہ، تو یہ میں نے الہ لکھ دیا، یہ الہ ہے، الہ آنا ہے یہاں پر، الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الہ طعامہ، انسان کو چاہیے کہ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو چاہیے کہ، یعنی اسے چاہیے کہ یہ کام کرے. الہ طعامہ، کیا کھانے میں؟ کیا ینظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھے. انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پہ نظر رکھے، کھانے کو دیکھے، ٹھیک ہے. اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ تم لکھ لو، ٹھیک ہے. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ لو. وہی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جب تم جو ہے نا وہ لین دین کرو، معاہدات کرو، تو چاہیے کہ عدل کے ساتھ ایک تیسرا بندہ آئے اور تم دونوں کے درمیان وہ معاہدہ لکھ دے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو ہمیں صرف وَلْيَكْتُبْ تک تھا، اور چاہیے کہ لکھ لو. اس کے بعد ہے لا، جس کو لائے نہیں کہتے ہیں آپ. لا کا معنی بھی آپ پڑھ ہی چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کو آپ لائے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لا جس سے انکار، نفی والی جو ہے نا وہ لا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے آپ کو پتا ہے فعل مضارع میں کسی کام سے روکنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لائے نہیں، اس سے فعل مضارع میں کسی کام سے روکنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لا تشرک باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کوئی بھی لا کی اگزامپل جتنی آپ پڑھ چکے ہیں ساری اس کے اندر فٹ آ سکتی ہیں. لا تشرک باللہ. Is it clear?
اچھا، ان 4 حروف کے علاوہ کچھ چند حروف اور بھی ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ میجر تھے. یہ کیا تھے؟ میجر تھے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں حروف شرط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف شرط. حروف شرط سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی 4 ہی ہیں. ان، ما، من، اینما. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ ان، ما، من اور اینما. یہ بھی جو ہے نا جزم کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیول پر یہ یاد رکھیں کہ یہ 4 حروف ہیں جو یہ ان کا میننگ ہے اور یہ جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور حروف بھی ہیں، وہ بھی 4 ہیں اور ان کو حروف شرط کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جزم کا میننگ جزم دے دیتے ہیں مضارع پر. چلیں جی، ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 9:19. ٹھیک ہے، اب آ جائیے آپ انگلش کی طرف. ہاں، دعا کرنی ہے. اچھا جی، چلو روزہ رکھ لیں. پھر روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، آتی ہے دعا روزہ رکھنے کی؟ شاباش. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، حوالے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، جامع ترمذی، ہر جگہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. تو وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. رمضان نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں نے روزہ شوال میں رکھنا ہو، 1 شوال کو اگر میں نے روزہ رکھنا ہو، ادھر سے 30 ختم ہوئے ہیں، میں اتنا شکر گزار بننا چاہتا ہوں کہ میں اس دن بھی روزہ رکھوں جس دن سب کھا رہے ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ روزہ ہی نہیں رکھتا. کیوں بھائی؟ میں نے گناہ تو نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہو، شیطان کا روزہ ہوتا ہے اس میں، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 1 شوال کو نہیں، اور اس کے بعد پھر شوال کے جو روزے ہوتے ہیں آپ 2 سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عید کا دن 1 دن کا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے، ہم اس کو بھی 3 دن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 1 دن کا. جبکہ عید الاضحیٰ جو ہے نا وہ 3 دن تک ہوتی ہے. تیسرے دن کی مغرب نہیں بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک، سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کی جا سکی. نہر آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. نہر کہتے ہیں قربانی کرنے، اسی لیے اس کو یوم النہر کہا جاتا ہے. یوم النہر، نہر نہیں کہہ دینا، نہر. ٹھیک ہے، قربانی کا جو ہے نا دن ہے، جو جب حاجی جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یوم النہر. تو اب اس کا ترجمہ کر لیں. واو کا معنی با کے نیچے کسرہ، صوم روزہ. ٹھیک ہے، سین کے ساتھ یا سواد کے ساتھ؟ سواد کے ساتھ. ٹھیک ہے، وَبِصَوْمِ اور روزے کے ساتھ، یہی ترجمہ بنے گا. ٹھیک ہے، آگے کیا؟ غدن. غدن کہتے ہیں کل کو، آنے والا جو کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کل کی. ٹھیک ہے، میں آنے والا جو دن ہے اگلا، یہ جو دن ابھی طلوع ہوگا، سورج نکلے گا. ٹھیک ہے، تو میں اس دن کے روزے کے ساتھ، یہاں تک یہ ترجمہ. نویتو، ہاں میں نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کس چیز کی؟ من سے شہر کہتے ہیں شہر کو، سٹی کو، مدینے کو، مہینے کو. ٹھیک ہے، ویسے مدینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہر. مدینہ کا معنی بھی شہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مدینہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اب کیا ترجمہ بن گیا؟ میں کل کے روزے کے ساتھ
نیت کرتا ہوں مہینے کی، پورے مہینے کی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کس مہینے کی؟ رمضان کے مہینے کی. مطلب کہ آپ اس کو بامحاورہ کون کرے گا جلدی سے؟ میں رمضان المبارک کے مہینے کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں. کلیئر ہے؟ اوکے. اچھا، اب میں نے کہا کہ روزہ فرض کریں، اب میں نے 2 شوال کو رکھنا ہے، یا میں نے ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، یا میں نے شب برات کا رکھنا ہے، یا میں نے شب معراج کے موقع پر رکھنا ہے، یا میں نے صبح میلاد کے موقع پہ رکھنا ہے. پھر میں کیا کہوں گا؟ رمضان. اس کے اندر بھی رمضان؟ نہیں، اس کے اندر اس مہینے کا نام ایڈ کریں، من شہری شوال المکرم. اچھا، یہ 12 مہینوں کے نام کسی کو آتے ہیں؟ ویری گڈ، شاباش. بس جنوری فروری طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آتے ہیں، ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جی، چلیں، میں بیچ میں سے نہیں سنتا، ترتیب سے بیٹھے بیٹھے فل نیم سنانا ہے. محرم نہیں، محرم الحرام. جانا آیا میں ہیلپ کر دوں گا. شاباش. محرم الحرام. آگے سفر المظفر. کیا؟ سفر المظفر. آگے ربیع الاول. اس کو ربیع النور بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نور والا ہی مہینہ ہے، نور والے کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. اور ثابت ہو گیا نا نور ہے یا نہیں ہے، یا ابھی بھی نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، شکر ہے. ٹھیک ہے، ربیع الاول شریف بھی لگا سکتے ہیں ساتھ. آگے ربیع الثانی. ٹھیک ہے. آگے یہ حضور غوث پاک کا مہینہ ربیع الثانی ہے نا، ربیع الثانی. ٹھیک ہے. جمادی الاول، اس کو جمادی الاولیٰ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے مقدم، اس کا الٹ ہوتا ہے مؤخر. ٹھیک ہے، ایک مقدم ہوتا ہے، ایک مؤخر. مقدم پہلے آتا ہے، مؤخر بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تاخیر سے. ٹھیک ہے، تو جمادی الاول یا اولیٰ کہہ لیں. اس کے بعد جمادی الثانی. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5 6 ہو گئے. اوکے. اس کے بعد رجب نہیں، رجب المرجب. رجب المرجب. آگے شعبان المعظم. بولیے شاباش. آگے رمضان المبارک. بولیے رمضان المبارک. اس کے بعد شوال المکرم. کاف کتاب والا، ٹھیک ہے، شوال المکرم. ٹھیک ہے. آگے ذی قعدہ یا ذی قعد، دونوں ٹھیک ہیں. اس کے بعد ذی الحجہ یا ذو الحجہ، دونوں طرح ٹھیک ہیں. ذو صاحب والا، ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہیں. ذو الحجہ یا ذو الحج بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہاں ذو القعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذی قعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، معنی میں چینجنگ نہیں ہے. یہ 12 مہینوں کے نام دیکھیں، آپ کے اسلامی منتھ ہیں، تو آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے. بحیثیت مسلمان یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی پوچھ ہی لیتا ہے. جی دعا ہوگی جی آپ کی، یا کوئی اور دعا؟ بھی کھولنا تو نہیں روزہ، ابھی سحری ہوگی، یا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں.